عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا آگے بڑھتے ہوئے چلے۔ اے میرے دوست، فَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اپنی زندگی کے بارے میں سوچ۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اللہ تیری جوانیوں کے تعلق سے معلوم کرے گا۔ بتاؤ تمہاری جوانیاں کہاں گزری، بتاؤ تم نے کتنی عبادت کی۔ خدا کی قسم نماز جوانی میں پڑھ لے، بڑھاپے میں شہروں میں کتنی مسجدوں میں کرسیاں پڑی رہتی ہے، لوگ سجدہ کرنا چاہتے ہیں مگر سجدہ میں نہیں مل پاتا، آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، 60 سال کے بعد آنکھیں بن جاتی ہے، چاہتا ہے دل سجدہ کروں، ڈاکٹر کہتا ہے سجدے میں گئے آنکھوں کی پتلی لوٹ جائے گی، سجدہ مت کر۔ نوجوان ابھی جوانی ہے، سجدہ کر لے۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، کل سجدہ کرنا چاہے گا بڑھاپے میں، یار جوانی گزر گئی، یار بڑھاپا آ گیا، کر لو۔ خدا کی قسم تیرے پھیپھڑوں میں تکلیف ہوگی، تیری ریڑھ کی ہڈی درد کرنے لگے گی، اس لیے کہ اب تجھ پہ بڑھاپا آ گیا، اب تو سجدہ کرنا چاہے گا تجھ سے سجدہ نہ ہو سکے گا۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، 30 سال کے ہو گئے، کمریں ابھی سے جھک گئی، کیا بات ہے، پینٹ رکتی نہیں، کیا بات ہے، آنکھوں پہ چشمے لگ گئے، کیا بات ہے، کچھ تو ہے۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، باپ 60 سال کا ہے، بیٹے سے زیادہ طاقتور ہے، مضبوط ہے، کیا بات ہے، بیٹا 30 سال میں اندھا ہو گیا، بیٹا 30 سال میں کمر سے نہیں سکتا، بات کیا ہے۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، 30 سال کے اندر ریڑھ کی ہڈی اپنی بیکار کر لی، اپنے گردے پھیپھڑے کڈنیوں پہ اثر کر لیا، راتوں میں جاگنے والے تو نے اپنے لیور کو خراب کر لیا، کبھی اللہ کے لیے نہیں جاگا، کبھی مصطفیٰ کے لیے نہیں جاگا۔ خدا کی قسم وہ صحابہ کرام راتوں رات مسجد نبوی میں رو رو کے دعا کرتے تھے، اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تیرا نبی ہم سے راضی ہو جا۔ حضرت جبرائیل آئے، رونے لگے، ابو عمران کہتے ہیں نبی نے کہا جبرائیل تم کیوں روئے؟ کہا یا رسول اللہ میں اس لیے روتا ہوں کہ ہر نبی کے پاس پیغام لے کے پہنچا ہوں، اگر کسی کی شان میں گستاخی ہو گئی جہنم میں چلا گیا تو کیا ہوگا۔ خدا کی قسم جبکہ فرشتے معصوم ہے، نبی معصوم ہے، ان سے خطا نہیں ہو سکتی، ان سے غلطی نہ ہو سکتی، تو شراب پیے کبھی توبہ نہیں کرتا، تو جوا کھیلے کبھی توبہ نہیں کرتا، دوسرے کی بچی پہ نظر ڈالے تو کبھی توبہ نہیں کرتا، رات و دن گناہ کرنے والے، رات و دن ہنسنے والے، زیادہ ہنسی سے دل مردہ ہو گیا، کبھی تو رات میں اٹھ کے اللہ سے کہہ دے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں مجھے معاف کر دے۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، 8 دن ہو گئے، کل جمعہ پڑا تھا، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات 8 دن نکل جائیں گے، مگر یہ کبھی نماز کے لیے نہیں جائے گا۔ آج کل کا مسلمان جمعے کی نماز پڑھنے والا ہو گیا، 2 رکعت امام کے پیچھے نماز پڑھی اور نہ سنت موقتہ کا پتہ، نہ سنت غیر موقتہ کا پتہ، مسجد سے نکل کے ایسے بھاگتا ہے جیسے مسجد کاٹ رہی ہے، نکل گیا باہر، نبی پہ نہ سلام پڑھتا، نبی کے لیے نہ اپنا عشق پیش کرتا۔ یار وہ بھی کیا دن تھے، حضرت قتادہ کہتے ہیں ایک ظالم کا تیر میری آنکھ پہ لگا، میری آنکھ کا گلہ زمین پہ نکل گیا، نبی نے کہا آگ ہٹ جاؤ، پیچھے آ جاؤ، کہا یا رسول اللہ آپ یہ سمجھتے ہیں ایک آنکھ کا گلہ نکلنے سے غلام ہٹ جائیں گے؟ آقا جب تک جسم میں ایک خون کا قطرہ باقی رہے گا ہم آپ کے سامنے سے آپ کو تیر نہیں کھانے دیں گے۔ رما بدو و سمانون جراحا، خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، ابو طلحہ کہتے ہیں علامہ امام بیضاوی نے لکھا یدا طلحہ شلال و قبیحہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم احد، ہاتھ کٹ گیا جنگ احد کے اندر، ہڈی کٹ گئی، ذرا سی کھال چپکی ہوئی تھی، کہا یا رسول اللہ یہ جنگ میں میرا ہاتھ ہل رہا ہے، حکم ہوں تو کاٹ دوں، حکم ملے تو یا رسول اللہ اتار کے ایک طرف رکھ دوں، وارے واہ میرے وارے واہ مصطفیٰ کے عاشق، کہا اتار دو۔ آپ نے پیر میں خدا کی قسم ہاتھ کو دبایا، تلوار سے جھٹکا مارا، ہاتھ کو اتار کے ایک طرف کو رکھ دیا، آواز دی ظالمو آؤ، کون ہے مصطفیٰ کو مارنے والا، کون ہے مصطفیٰ کے دین کو کم کرنے والا؟ تو شراب پی کے دین کو نیچا کرتا ہے، تو جوا کھیل کے، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت بلال کو کتنا مارا، صدیق راستے میں دیکھتے تھے کہتے تھے یا رسول اللہ ایک کالا سا لڑکا ہے جس کا نام بلال ہے، امیہ بڑا مارتا ہے، سینے پہ پتھر رکھ مارتا ہے، زبان کو کھینچتا ہے چیمٹے سے۔ نبی نے کہا اگر خرید کے لا سکو تو لے آؤ۔ خدا کی قسم گئے صدیق،
مار رہا تھا امیہ بلال کو، کہا بیچنا چاہتے ہو؟ ٹھوکر مار کے کہا لے جاؤ اس کلوٹے کو، لے جاؤ اس غلام کو۔ خدا کی قسم صدیق نے خرید لیا۔ کہا کتنے آنے میں دیتا ہے؟ کتنے دینار میں دیتا ہے؟ کہا 10 میں دوں گا۔ خدا کی قسم ڈبل لے کے آ گئے۔ ابو جہل نے، عتبہ شیبہ نے، ان امیہ نے یہ کہا تھا، کہا تم نے سودا مہنگا کر لیا، تمہیں معلوم نہیں۔ خدا کی قسم تو صدیق بولے تمہیں کیا معلوم ہے اب بلال کا مقام کیا ہوگا؟ تمہیں کیا پتا ہے اب بلال کا رتبہ کیا ہوگا؟ صدیق گئے، بلال کو خرید کے رکھ دیا، نبی کی بارگاہ میں آئے، میرے نبی نے سینے سے لگایا، بلال کے ہونٹ سوج گئے، بلال کے سینے کو چلا دیا گیا، بلال کے سینے پہ بال نہ تھے، بلال کو بڑا مارا گیا۔ نبی نے ہونٹوں کو چوم کے کہا تھا بلال آج کے بعد تم غلام نہیں ہو، آزاد ہو۔ خدا کی قسم جب اتنا کہا، اللہ اکبر، آزانیں نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ کو مطلب یہ کہ خواب میں ایک آزان سنائی دی، میرے نبی نے کہا مؤذن چنوں گا۔ خدا کی قسم مؤذن چنا تو بلال کو چنا، یہ وہی بلال ہے۔ خدا کی قسم آزان پڑتی تو خدا کی قسم پوری دنیا کو سکون ملتا۔ میرے نبی نے کہا تھا بلال اب تک تجھے مارا گیا، اب مارا نہیں جائے گا، بلکہ جنت میں سب سے پہلے بھی تو جائے گا۔ جب اتنا کہا تو بلال تڑپ گئے۔ آقا صدیق بھی ہے، آقا عمر بھی ہے، آقا عثمان بھی ہے، آقا ذوالنورین بھی ہے، آقا زبیر الطلحہ انس بھی ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آقا فرماتے ہیں میں سوار ہوں گا، تیرے ہاتھ میں لگام ہوگی، لگام لیے جنت میں پہلے تیرا قدم ہوگا۔ بلال نے رو کر کہا تھا، آقا کے قدموں کو چوم کے کہا تھا جب تک بکانا تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے انمول کر دیا۔ اور بلال امیہ سے کہہ رہے تھے، بلال بولے امیہ کا ظلم سہ سے کر، ابے کتے ہاتھ نشہ عشق مصطفیٰ کا اتر نہیں سکتا، اب مصطفیٰ پہ بک چکا ہوں، ایک مرتبہ نہیں کروڑ مرتبہ بھی کاٹے گا تب بھی دل سے مصطفیٰ کا کلمہ نکلے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ آج ہم لوگوں کے اندر ایمان باقی نہیں ہے، کانفرنس، کیا بات ہے کہ آج ہم لوگوں کے اندر جذبہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، گھروں کے اندر سے اسلامی ماحول دوسری طرف مطلب یہ کہ اگرسر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اب اس کا ترجمہ بھی سن لو۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اے آدمی اس گھمنڈ میں مت رہے کہ تجھ سے سوال نہیں ہوگا، تیرے بارے میں ایک ایک مطلب یہ کہ حصے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو، ان مسلمان کی ماؤں سے کہہ دو، اے ماؤں تم کتنی پیاری ہو، بیٹیوں تم کتنی پیاری ہو۔ اللہ نے کافروں کے لیے نہیں کہا، یہود و نصارہ کے لیے نہیں کہا، بلکہ کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، 18واں پارہ سورہ نور 8واں رکو، اللہ کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ اللہ اکبر، ان مومن کی ماؤں سے کہہ دو، بیٹیوں سے کہہ دو، بہنوں سے کہہ دو، اپنی پھوپھیوں سے کہہ دو، اپنے گھروں میں کہہ دو، اپنے نیچی نگاہیں رکھے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اور تمہارے سروں سے دوپٹے نہ اترے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے، اپنے چادروں کی حفاظت کرے۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ فرماتا ہے 18واں پارہ اگلی آیت وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کا قرآن ہے، میں کوئی لوریاں نہیں سنا رہا، میں کوئی دنیا کی کتاب نہیں سنا رہا، میں اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں جو نبی کے لیے آیا ہے، ہدی للناس، پوری دنیا کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ مسلمان، قرآن مردوں کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن تیجوں میں صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن باپ کے مرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن ٹانگ ٹوٹنے کے لیے نہیں ہے، قرآن گھاٹے کے لیے نہیں ہے، قرآن جتنا غم کے لیے ہے اس سے زیادہ قرآن خوشی کے لیے ہے، اس سے زیادہ قرآن کاروبار کے لیے ہے۔ صبح اٹھ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تیری صبح اس حال میں ہو، جب تو اٹھے تو تیرے سجدے اللہ کی بارگاہ میں ہو۔ اللہ فرماتا ہے ان قرآن الفجر، جب صبح کے وقت قرآن پڑھا جاتا ہے، صبح کی نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کے فرشتے تیرے پاس ہوتے ہیں، اللہ کا نور تیرے پاس
آنسو تراتا ہے، اللہ کہتا ہے مانگ کیا مانگے گا، میں نور ہوں، پتا کون سی چیز مانگے گا میں عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، 18,000 مخلوقات اللہ کی، ہاں انشاءاللہ۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، صبح میں چیٹیاں، مچھلیاں، ہر ایک چیز، پیڑ پودے، تمہارے گھر میں جانور، بکریاں، بھینس، کٹرے، کھچر، گدھے، زمین کے اوپر پیڑ پودے، رینگنے والے کیڑے، صبح میں اٹھ کے سمندر رک جاتے ہیں، سب ایک صدا کہتے ہیں اللہ تو نے پیدا کیا، تیرا شکر ہے، تیری عبادت کر رہے ہیں۔ بے شک کائنات کا ذرہ ذرہ عبادت کرے، اور اللہ نے تجھے اشرف بنایا، تو سوتا رہے، شرم نہیں آتی، ڈوب کے مرنے کا مقام نہیں ہے۔ 8 دن گزر گئے، مسلمان کا بچہ ناپاک پھرتا ہے، اللہ اکبر، جمعے کے دن نماز پڑھ کے رات میں اگر غسل فرض ہو گیا، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات، بتا تو صحیح کیسا مسلمان ناپاک پھر رہا ہے؟ اللہ کے فرض پہ ناپاک پھرنے والے کہ تجھے پتہ نہیں موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تجھے پتہ نہیں، صبح میں اٹھنے والے شام تک قبرستان میں جا کے سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے حفاظت کرو۔ قرآن نے کہا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ کا قرآن 16واں پارہ 16واں رکوع، میرا رب نے اعلان کیا اپنی نگاہوں سننے والے اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر نہ پھیلا۔ یہ جو کافر و ظالموں کی بیویاں ہیں، ان کے جو مرد ہیں، ان کے جو جوڑے ہیں جو آدھے کپڑے پہن رہے ہیں، ان کپڑوں پہ مت جانا، ورنہ تمہاری زندگی بھی جہنم بن جائے گی۔ ان کے لباس پہ مت جانا۔ آج اسلام کی بیٹیاں اسی لباس میں چلی گئی۔ 28واں پارہ، خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ اللہ فرماتا ہے میں نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ بنایا، ساتوں آسمان کے طبقات بنائے، میں نے کوئی پلر نہ لیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کوئی پلر نہ لیا، تو کچن بھی بنائی تو پلر لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ساتوں آسمان کو، اللہ اکبر، اللہ کی شان سب سے بلند ہے، اس نے ساتوں آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، زمین کو تیرے لیے بستر بنا دیا۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، وَقِسَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ اس زمین سے اللہ نے تیرے لیے ککڑیوں کو پیدا کیا، تیرے لیے کھیروں کو پیدا کیا، تیرے لیے دال کو پیدا کیا، تیرے لیے پیاز کو پیدا کیا، تیری بیوی کا زیور پیدا کیا، تیرے لیے اللہ نے ہر چیز یہاں سے اگا دی، جسے گوری کے چاول تو سمجھتا ہے۔ خدا کی قسم ساری چیزوں کو اللہ نے زمین پہ تیرے لیے پیدا کیا۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے مبارک پانی تیرے لیے نازل کیا۔ پھر تو بندہ کس کے لیے ہے؟ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سے بہتر چہرہ کوئی بنانے والا نہیں، صرف اللہ ہے کائنات میں جس نے دنیا کے چہروں کو بہتر بنایا۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، میں نے تمہارے چہرے بنائے، میری طرف لوٹنا ہے، ان چہروں کو بگاڑنا مات۔ اگر سامنا ہے تو قرآن پر چہرے پہ نور آئے گا، نمازیں پڑھو چہرے پہ نور آئے گا۔ ایک ماں اپنی بچی کو بیوٹی پارلر میں لے گئی، قرآن کہتا چہرے میں نے بنائے، انہیں نور لانا ہے تو نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، اگر کھانوں میں ذائقہ لینا ہو تو قرآن پڑھو۔ آج کل کی بیٹیاں سمجھتی ہے کاجو بادام ڈال کے، مسالے ڈال کے کھانے میں ذائقہ آ جائے گا، نہیں، ذائقہ نماز پڑھنے سے آتا ہے، ذائقہ قرآن پڑھنے سے آتا ہے۔ پہلے کی ماں اگر پنیاری روٹی ڈال کے آگے چٹنی رکھتے، خدا کی قسم کھاتے کھاتے دل نہ بھرتا تھا، ہاتھوں میں سے خوشبو آتی تھی، اس لیے کہ وہ فاطمہ کی کنیزیں تھی، اس لیے کہ وہ سیدہ زینب کی کنیزیں تھی۔ فاطمہ کے لالوں کا انہیں کربلا میں کٹنا یاد تھا، انہیں شہید ہونا یاد تھا۔ تیری طرح نہیں، ہوٹل میں ہے، بہن کسی کی ڈانٹنے کے لیے منظور نہیں، باپ اپنی بیٹی سے یہ نہیں کہتا تیرے منہ میں دانت کتنے ہیں۔ آج دیکھ رہے ہو کتنی بیٹیاں مرتد ہو گئی، کتنی بیٹیاں خدا کی قسم جا کے کافروں کے گھروں میں مندروں میں جا کے پھیرے لے لیے۔ اس کا جواب کون دے گا بتاؤ تو صحیح۔ کتنی بیٹیوں نے کفر میں جا کے اپنی زندگی
زندگی کی سانسیں لے لی. اللہ اکبر. خدا کی قسم تمہیں اپنی بیویوں کا, تمہیں اپنی بہنوں کا, تمہیں اپنی بیٹیوں کا اللہ اکبر مالک بنایا گیا. اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ دو, اپنی بیویوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ دو, مجرا کرتا مجرا روڈ پہ لے کے جاتا بیوی کو, میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے, میرے سینے پہ ہاتھ رکھتے, میرے پیر پہ ہاتھ رکھتے, میری جان پہ ہاتھ رکھتے. ظالم شرم نہ آتی, وہ بھڑوو شرم نہ آتی. خدا کی قسم تم مسلمان تھے, مصطفیٰ کے امتی تھے, تو روڈ پہ بھڑوا پن مت کر, روڈ پہ مصطفیٰ کے دین کا جنازہ نہ نکال. یہ اللہ نے بیوی تجھے دی ہے, گھر میں عزت سے لے جا, جا کے ملاقات کر. ہر بات کے بعد اللہ سو سب کا خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. بہت خوب ماشاءاللہ. اچھا پیغام پیش کیا. بیوی تو تب والے نہ کہنا, کہتا ہے ذرا تھوڑا میرے سینے پہ ہاتھ رکھ, ذرا تھوڑا میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ, تھوڑا آگے لگ, جب کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ جوڑا جا رہا ہے. کسے دکھاتا ننگا ناک, کسے دکھاتا ہے. اللہ اکبر. مفتی غلفام صاحب نے جو بات کہی تھی, تیرے بالوں کا دم گھٹ رہا تھا, لوگوں نے اسے مذاق میں لے لیا. کتنا بڑا برقع تھا, کتنا بڑا نقاب تھا. خدا کی قسم سیدہ فاطمہ نے کہا تھا, اے اللہ پروردگار عالم, میں نے بڑی خدمت کی ہے دین مصطفیٰ کی, اے اللہ میرا بال بھی کسی نے نہ دیکھا. یہ وہی فاطمہ ہے, آباد آئے گی. اپنا سر نیچے کر لو, مصطفیٰ کی بیٹی گزر رہی ہے. سیدہ فاطمہ مخدومہ کائنات, سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ, سیدہ صالحہ, کیا کیا نام لوں خدا کی قسم. عزیزان ملت اسلامیہ, سیدہ فاطمہ کی کنیز ہو تم. اللہ اکبر. 10,000 میں بیوٹی پارلر میں جانے والی یہ گندیاں, اللہ اکبر. الخبیثات للخبیثین والخبیثات للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ کا قرآن ہے, گندیوں کے لیے گندے لڑکے ہیں, گندیوں کے لیے گندے, خدا کی قسم ستریوں کے لیے سترے. بہن یہ تو چاہتی ہے مجھے شرابی نہ ملے, مجھے جواری نہ ملے, مجھے ہوٹل میں لے جانے والا نہ ملے. اے اللہ میں پاک ہوں, مجھے پاک دے دے. میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم, اللہ کہتا ہے اگر تو پاک دامن ہے تو میں تجھے نشیڑی نہ دوں گا, میں تجھے بازوا نہ دوں گا, میں تجھے شرابی نہ دوں گا. الخبیثات للخبیثین والخبیثات للخبیثات. گندیاں گندوں کے لیے بنائی گئی ہے, گندے گندیوں کے لیے, اور پاک دامن پاک بچوں کے لیے. تم یہ چاہتے ہو مجھے بیٹی ہوٹل میں جائی نہ ملے, مجھے کسی کے ہاتھ پکڑی نہ ملے, مجھے صاف ملے, اپنی زندگی نیک گزار دے. اللہ کا وعدہ ہے اللہ تجھے طہارت والی دے گا, اللہ تعالیٰ تجھے نیک دے گا. اگر تم نے غلط کیا تو یہ سمجھ لینا اللہ کا وعدہ ہے اگر تو ہوٹل میں لے کے گیا اللہ فرماتا تجھے ہوٹل والی ملے گی. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا فرمان ہے. 30 سال کی عمر میں ماں باپ چاہتے ہیں شادی کرے. پہلے کہہ رہا تھا کہ ہاں یار کر لیں, لیکن جب وقت قریب آیا میرے ابا سے منع کر دیا میری شادی نہ کرے. کیوں کیا منع کرنے لگا؟ ابھی تو باپ 60 سال کی عمر میں تجھ سے مضبوط ہے, کیا بات. جنگل میں جائے باپ تجھ سے زیادہ صحت مند طاقتور ہے, کیا بات. اللہ اکبر. جب کہ باپ کو بڑھاپا آ گیا, تو جوان ہے مگر تیری جوانی ختم ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون. اور 23واں پارہ سورہ یاسین, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ ان گناہگاروں کے منہ پہ مہرے لگا دے گا. اللہ اکبر. آسان لفظوں میں کہوں ٹیپ لگ جائیں گے, آسان لفظوں میں کہوں دھاگے لگ جائیں گے, آسان لفظوں میں کہوں جس طرح سے آپریشن ہوتا ہے اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے جہنم کے ٹانکے لگوا دے گا. وہ بولنا نہیں جو چاہے گا لیکن اس کا منہ کھل نہ سکے گا. خدا کی قسم یہ ہاتھ گواہی دیں گے, یہ پیر گواہی دیں گے, یہ آنکھیں گواہی دیں گی, یہ زبان گواہی دے گی. یوم تشہد علیہم السنتہم, اس کی زبان بولے گی, وایدیہم, اس کے ہاتھ بولیں گے. اللہ اکبر. وارجلہم بما کانوا یکسبون, اللہ فرماتا اس کے پیر بتائیں گے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ ہاتھ گواہی دیں گے. اللہ رات میں اس نے اٹھ کے بدتمیزی کی تھی. اللہ پروردگار عالم قرآن کہتا وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَّخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. اللہ کا قرآن. اللہ فرماتا
تو گناہ کر رہا تھا، جیسے تو بیٹھ کے شراب پی رہا تھا، جیسے بیٹھ کے کمرے میں بدتمیزی کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ اگر میں چاہتا تو تجھے اندھا کر دیتا، اگر میں چاہتا وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَّخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ 23واں پارہ سورہ یاسین 3 رکوع، اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر میں چاہتا وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَّخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، جس جگہ پہ، جس ہوٹل میں، جس کمرے میں، جس جنگل میں تو بدتمیزی کر رہا تھا، میں چاہتا تو تیرا چہرہ مسخ کر دیتا، تجھے کتا بنا دیتا، تجھے سور بنا دیتا۔ خدا کی قسم علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان کے اندر یہی لفظ استعمال کیے، یہی اللہ چاہتا گناہ کرتے وقت تجھے اللہ بندر بنا دیتا، اللہ سور بنا دیتا، اللہ خنزیر بنا دیتا، اللہ چہرے کو مسخ کر دیتا، تو کچھ نہ کرتا، اللہ چاہتا تو تجھے مٹا دیتا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ۔ نعرہ رسالت۔ دیکھیے آل رسول تشریف لا رہے ہیں، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں اور آگے کو آ جائیں، جو باہر ہیں وہ بھی اندر آ جائیں۔ اگر آل رسول سے آپ کو محبت ہے، ایک بھی آدمی بیٹھا نہیں رہے گا، اندر آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، اندر آ جائیں، اندر آ جائیں، ایسے چل کے آ جائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی سید ریحان میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، قاری مناظر صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ رسول، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ مفتی سید ریحان میاں صاحب قبلہ ازہری، علماء اہل سنت، شہید اعظم کانفرنس۔ بیٹھیے آپ حضرت، بیٹھیے، بہت جلدی سے یہ صاحب کا خطاب ہوگا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اولاد رسول حضور سید ریحان صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں، آپ بیٹھیے گا، حضرت کے چہرے کی زیارت کیجئے گا۔ خدا کی قسم انہی کے گھر کا تذکرہ چل رہا ہے، انہی کے خاندان کی باتیں ہو رہی ہے، انہی کے نبی کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اولاد رسول کے چہرے کی زیارت کیجئے۔ میں کہہ رہا تھا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ۔ حضرت بس توجہ چاہتا ہوں چند منٹ کے لیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر میں چاہتا تو تجھے وہاں پہ اندھا کر دیتا، تو نے گناہ کر لیا، اگر تو قدم رکھنا چاہتا تیری آنکھیں اندھا کر دیتا، جاتا کہاں سے؟ مگر میں نے عذاب دینے میں جلدی نہ کی تاکہ اب بھی توبہ کر لے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم توبہ کرو سب کے سب مسلمان ہو، اس امید پر کہ تم بخشے جاؤ، تم کامیابی کی طرف پہنچو۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ خدا کی قسم اسلام کی بچیوں کو دیکھو تو صحیح، اللہ اکبر، گھر تو کر مسجد کے دروازوں کو بھی پامال کر دیا۔ آج کسی کے بھائی کی شادی ہو، ڈرون کیمرہ چلنے والا مسجد کے گیٹ پہ تماشائی، کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں۔ خدا کی قسم ایسے کام تو یہودیوں میں بھی نہ تھے، ایسے کام تو عیسائیوں میں بھی نہ تھے۔ وہ سواگت کے ٹائم پہ وہ بے حیائیاں، خدا کی قسم وہ ہلدی کا وہ رسم، ایک لڑکا بھاگ کے لڑکی کے لگاتا ہے، ایک لڑکی بھاگ کے لڑکی کے مہندی لگاتی ہے۔ یہ کیا مکاریاں ہے؟ تم سیدہ فاطمہ کی کنیز ہو، تم کسی اور کی بامی رکھی ہو، تم کسی اور کا کلمہ نہ پڑھتی، فاطمہ کے ابا کا کلمہ پڑھتی ہو۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، تمہارے سروں سے دوپٹے ختم ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے پیروں میں جو پازیبیں ہیں، چینے ہیں، ہاتھوں میں جو کنگن ہے، گلے میں جو ہار ہے، ان کی آواز تمہارے دروازے تک نہ پہنچے، ورنہ تیرا شوہر کمائے گا برکت نہ مل سکے گی، تیرا ابا کمائے گا برکت نہ مل سکے گی۔ گھر کو جنت ماں بناتی ہے، گھر کو جنت بی بی بناتی ہے، دولت بی بی کے قدموں سے آتی ہے، اولاد انسان کے قدموں سے آتی ہے، اس کی قسمت سے آتی ہے۔ خدا کی قسم تمہارے سروں پہ دوپٹے تک نہیں۔ 2 منٹ کے لیے چل دوں، حضرت بہت دیر سے کہہ رہے ان کے نانا کی بات، سید ریحان صاحب کے نانا کی بات، نبی کی بات ہو جائے، نبی کے نواسوں کی بات ہو جائے
تم سے سروں پہ دوپٹے تک نہیں رکھے جاتے، مگر وارے واہ کربلا کی مٹی، تو کتنی خوش قسمت ہے، اللہ اکبر، خون جگر سے اپنے شاداب کر دیا ہے، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا سنو تو صحیح، جس فاطمہ کی بیٹی زینب کے سامنے اللہ اکبر جسے حسین چومتے، جسے نانا چومتے تھے حسین کے، اللہ اکبر، اسی حسین کے گلے کو کاٹ دیا گیا، اسی حسین کے گلے پہ چھری رکھ دی گئی۔ سیدہ زینب دیکھ رہی ہے، دوپٹہ سر سے نہ اٹھا۔ وہ اسلام کی بیٹیوں، ان چینلوں، ان تمام چینلوں کو جو تمہارے سیریل والے ہیں، اللہ اکبر، اسلام کی بیٹیاں ویوز بڑھانے کے لیے، اللہ اکبر، یوٹیوب چینل چلانے کے لیے کپڑے اتار کے پھینک دیے، دوپٹے اتار کے پھینک دیے۔ کوئی کتیا مہک پری کے نام سے اٹھی، اللہ تیری زندگی پہ لعنت برسائے، ایسیوں کا مرنا بہتر ہے۔ خدا کی قسم، آج اسلام کی لڑکیاں اس کتیا کو فالو کرتی ہے۔ ہماری کتیا، اللہ اکبر، ہماری بیٹیاں ان کتیوں پہ مر گئی۔ تمہارا ماڈل وہ نہیں ہے، تمہارا آئیڈیل وہ نہیں ہے، تم اپنا وہ آئیڈیل بناؤ جس کے کپڑوں پہ 70 پہ بنتے مگر ذات پہ کوئی داغ نہ تھا، جسم پہ کوئی دھبا نہ تھا۔ اللہ اکبر، سامنے علی اکبر کی بوٹیاں پڑی ہے، قاسم کا لاشا پڑا ہے، عباس کے بازو پڑے ہیں، حسین اللہ اکبر جسے مصطفیٰ چومتے تھے اس گلے کو کاٹ دیا گیا، اس مصطفیٰ کے نوازے کو مار دیا گیا، اس کے جسم کو کاٹ دیا گیا، سر اقدس کو اٹھا لیا گیا۔ حسین کے سر کے ساتھ میں بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں، ساری لاشوں کو تڑپا کے مار دیا گیا، مگر سیدہ زینب نے خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے کہا تھا، بولا دیکھ 70 شہادتیں، 72 شہادتوں کے بعد بھی اللہ ہمیں یہ ہمت دے، اللہ ہمیں توفیق دے، ہمارے سر سے دوپٹے نہ ہٹ سکے، تیرا ہار کسی کو نہ دکھے گا، تیرے دھوئی دھاگے کسی کو نہ دکھیں گے، سوئی دھاگوں پہ تجھے ناز ہے، اپنے کنڈل بالیوں پہ تجھے ناز ہے، اپنے چھ تولے کے ہار پہ تجھے ناز ہے۔ خدا کی قسم، نقاب پہن کے آ جا اور آ کر یہ کہہ دے دنیا آج بھی زندہ ہے، سب بمبئی کی کتیوں پہ مرنے والی نہیں ہے، بمبئی کے بھڑووں پہ مرنے والے نہیں ہے، آج بھی فاطمہ کی کلی زندہ ہے، آج بھی حسین کے ماننے والے زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لڑکے ان سے اٹھا کے سنو، ان کے سبحانت تک یاد نہیں، ان کے الحمد تک یاد نہیں، ہنسنا ہے۔ وہ جو کچریوں میں فوٹو آتے ہیں بھڑووں کے، ان کتوں کے ایک ایک نام بتا دے گا۔ یہ تو کیا بات، ماں باپ نیک نہ رہے، اگر ماں باپ نیک ہوتے تو ان کے نام یاد ہوتے، نبی کے گھر والوں کے نام یاد ہوتے، ان کے آباء و اجداد کے نام یاد ہوتے۔ جب ماں نیک ہوتی ہے تو بچہ نیک پیدا ہوتا ہے، جب والدین حلال کماتا ہے تو اس کے اندر خون حلالی جاتا ہے۔ ہم یہاں پہ جمانے کے لیے، یہاں پہ تو خود حماد صاحب پوری ہندوستان کے اندر تہلکہ مچا چکے ہیں۔ آئی سمجھ میں، بڑے بڑے علماء یہاں پہ رہتے ہیں، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ بس اللہ کی باتیں ہو جائے، نبی کی باتیں ہو جائے، آپ بھی مان جائیں، اس لیے کہ اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے، تمہارا جسم اس قابل نہیں جو جہنم کی آگ برداشت کر سکے۔ معلوم ہے 3000 سال تک جہنم کی آگ کو دہکایا گیا، 3000 سال تک۔ کیا کوئی سمجھتا ہے، کوئی یہ چاہتا ہے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم کی آگ میں چلا جاؤں؟ اللہ نے جہنم تیرے لیے نہ بنائی تھی، اللہ نے تو جہنم ظالموں کے لیے بنائی تھی، مگر تیرے اعمال، شراب پی رہا بچہ، گاڑی چلا رہا تو شراب پی کے، خدا کے واسطے رات میں بیٹھا ہے، یہ چھوٹی سی جگہ ہے، کورے کا وقت ہے، مسلمان کے لڑکے ٹرک چلا رہے نشہ کر کے، شراب پی کے۔ بالکل یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، دوسرا پارہ سورہ بقرہ 11واں رکوع، اللہ کا قرآن ہے، شراب اور جوئے کو چھوڑ دو، دور ہو جاؤ، ان میں بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت عاق ولا قمار ولا منان ولا مدمن خمر۔ سرکار فرماتے شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، احسان کر کے احسان جتانے والا اور ماں باپ کو ستانے والا اگر بنا توبہ کیے مر گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں کبھی جنت کی خوشبو نہیں دے گا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو نشے میں مر جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو جوا کھیلے 8 دن تک توبہ نہ کی، موت آ گئی مر گئے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتا ہے
تمہاری قسم اتنی مضبوط ہے، میرے ابا کو مارا، قسم ہے ماں کے دودھ کی اگر بدلہ نہ لے لوں، میرے بھائیے کو آنکھ دکھائی بدلے کا بدلہ لوں گا، تیری قسم اتنی مضبوط ہے تو سن اللہ کی بھی قسم، اللہ فرماتا ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مجھے طور پہاڑ کی قسم ہے، مجھے اس نوشتے کی قسم ہے، نوشتے سے مراد قرآن ہے، نوشتے سے مراد توریت ہے، یہ چاروں کتابیں ہیں، نوشتے سے مراد حضرت موسیٰ ہے، مجھے موسیٰ کی قسم، مجھے اپنے نبی کی قسم، مجھے قرآن کی قسم، والبیت المعمور مجھے بیت معمور کی قسم، والسقف المرفوع مجھے جنت کی چھت کی قسم، والبحر المسجور مجھے سلگائے ہوئے سمندروں کی قسم، اگر تو نے گناہ کیا ان ربک لواقع ما لہ من دافع، اللہ فرماتا ہے تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا، کوئی ٹال نہیں سکتا، یہ وہ دن ہوگا یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، جس دن آسمان ہلنا سا ہل جائیں گے، پہاڑ چلنا سا چل سکیں گے، اللہ اکبر، اس دن جب اللہ کا عذاب اترے گا، خدا کی قسم تم تاب نہ سکو گے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، اللہ سے ڈر اس دن سے جس دن جب قیامت کا زلزلہ جب آواز آئے گی ہل جائے گا، مائیں اپنے پیٹوں سے بچوں کو جن دیں گی، جو بچے دودھ پی رہے ہوں گے ماں کی گودوں سے چھوٹ جائیں گے، وہ ایسی کڑاک ہوگی اس دن بس تو ہوگا، یہ اللہ کا قہر عطا ہوگا، بے شک بے شک بے شک، حق حق میں ہوگا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، قرآن کہتا ہے اس دن نہ جبرائیل بول سکیں گے نہ کوئی پیغمبر بول سکے گا، الا حرف استثناء کے ذریعے اشارہ مل گیا، الا من اذن له الرحمن، مگر رحمان جسے اجازت دے دے، اجازت نبی کو ملے گی، میرا نبی کہے گا آج اللہ نے مجھے قیامت کا دولہا بنایا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جو میرے دین پہ چلے تھے آؤ میرے ساتھ جنت میں چلو، اور جو شیطانوں کے کاموں پہ چلے تھے تو جاؤ اس کے ساتھ جہنم میں مر جاؤ۔ میرے دوستو یہ زندگی ہے، صبح میں اٹھو، وہ گھر مسلمان کا مومن تو ہے مگر مومن کامل وہ نہیں جو صبح میں اٹھ کے سجدے نہیں کرتے، یہاں تک فرمایا امام اعظم فرماتے ہیں کہ جس کے گھر کی عورت صبح میں اٹھ کے اللہ کا ذکر نہ کرے، نماز نہ پڑھے اللہ کا ذکر نہ کرے، تسبیح فاطمہ نہ کرے، آئی سمجھ میں برکت، اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار نہ کرے، اس کے نبی کا ذکر نہ کرے، تو ایسی بیویوں کے ہاتھوں کے ناشتے، ایسی عورتوں کے ہاتھوں کے ناشتے، ایسی بیٹیوں کے ہاتھوں کے ناشتے جانوروں کو تقسیم کر دو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ زمین میں گڈھا کھود کے دفن کر دو، اس لیے کہ ان مردہ ہاتھوں سے ناشتے بنے ہیں، زندہوں سے نہ بنے۔ بے شک، مردہ انہیں نہیں کہتے جو مر جاتے ہیں، اسلام میں مردہ وہ نہیں ہے جو اعلیٰ نے فرمایا مردوں کو زندہ کیا، مطلب جب نبی آئے تو ایام جاہلیت میں جو ظالم تھے، جو مردہ تھے جی کے، اللہ کے نبی نے انہیں زندہ کیا، آئی سمجھ میں؟ تو مردہ وہ نہیں ہے جو مر گیا، مردہ وہ ہے کہ جس کی یاد سے اللہ کا نام نکل گیا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، خدا کی قسم میرا رضا کہتا ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، دل وہ لگا جو مصطفیٰ کی یاد میں لگ جائے، سر وہاں جھکا جہاں صرف اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ادا کر دے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، اپنی بہوؤں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو، اپنی بیویوں سے کہو، ماؤں سے کہو، اگر ہمیں ناشتے دینے ہیں تو صبح میں اللہ کا ان ہاتھوں سے ذکر کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور علامہ صدر الشریعہ نے تو یہاں تک فرمایا بہار شریعت میں کہ جس وقت میں عورت میں نماز معاف ہوتی ہے تو ان دنوں میں بھی 15 منٹ 20 منٹ جتنے وقت میں جو نماز پڑھتی تھی، مان لو ظہر کی 12 رکعتیں، عشاء کی 17 رکعتیں، عصر کی 8 رکعتیں، جتنے وقت میں 5 منٹ 20 منٹ 25 منٹ جو نماز جتنے وقت میں ہوتی تھی، اگر ناپاک بھی ہے، اگر وہ نماز نہ بھی پڑھ سکتی تو اتنی دیر اس جگہ بیٹھے رہے تاکہ نماز کی عادت اس کی ختم نہ ہو سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا اتنی جگہ بیٹھی رہے ناپاکی میں بھی، جو مہینے میں 3 دن 7 دن 10 دن زیادہ سے زیادہ جو مقدار ہوتی ہے جو نمازیں معاف ہوتی ہیں،
فرمایا کہ ان دنوں میں بھی ان مصلے پہ جا کے بیٹھ جائے کہ اس کی نماز کی عادت ختم نہ ہو پائے. اپنی بہوؤں سے کہو, اپنی بیویوں سے کہو, اپنی بیٹیوں سے کہو, ہماری عزت, ہماری شان, ہماری پہچان تم ہو, تمہاری قدموں میں جنت ہے. اگر یہ مائیں نیک بن گئی تو آج بھی ان کی کوکھ سے خدا کی قسم نیک بیٹے پیدا ہونے لگے. نوجوانوں, ایک سال گزر گیا, رات و دن گانے کے اسٹیٹس, رات و دن منہ پھیلا, رات و دن ناچ گانے, ٹی شرٹ لا رہا تو چیل چھپ رہی ہے, کوا چھپ رہا. کبھی کبھی جمعے میں نماز پڑھنے کا موقع مل گیا, اب سوچ رہا ہے یار میں تو کمرے پہ نہ ہوں, میں تو یہاں پہ آ گیا. تو یہ کام تو گلیز سے گلیز لوگ کرتے تھے. کبھی پیچھے چیل چھپ رہی ہے, کبھی آگے کوا چھپ رہا, کبھی ٹوپا لے رہا, اس پہ پوما کا کتا چھپ رہا, کسی پہ ٹائگر چھپ رہا. ارے خدا کے بندے, مصطفیٰ کا امتی ہے, کپڑے بھی پہن تو ادب کے دائرے میں پہن. جس کپڑے سے نماز ہو سکے, تصویر والے کپڑے سے نماز نہیں ہے. بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو اللہ پاک اپنے نبی کا سچا عاشق بنا دے, اہل بیت کا سچا عاشق بنا دے. آمین. میرے دوستو, بڑا مبارک گاؤں ہے شاہ پور. جب علاقے میں حافظ لوگ نہ ملتے تھے تو خدا کی قسم شاہ پور کے اندر لوگ حافظوں کو تلاش کرتے تھے. یہاں پہ اللہ نے, اس مٹی میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. لیکن شروع میں حالات دیکھ کے مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ آپ قاری حامد علی کے گاؤں کے, مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ آپ قاری جہانگیر صاحب کے گاؤں کے, مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ آپ قاری احسان صاحب کے یہاں کے, مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ آپ نقیب اہل سنت مولانا عارف صاحب کی بستی میں رہتے. کیوں کہ یہاں علماء کا ذم غفیر ہے. جب کوئی مہمان آئے تو اس طرح سے بیٹھو کہ لگے کہ ہاں یہ علماء آج بھی اچھا درس دے رہے. پھر کوئی دیکھ کے کیا کہے گا کہ عالم نہ سمجھا رہے, عالم بہت محنت کر رہے ہیں. میرا جبہ اتر گیا, دیکھ میرا امامہ شریف کھل گیا تقریر کرتے کرتے, پورا پسینے میں نہ گیا. میرا جبہ, میرا لباس, میرا جبہ, میرا بنیان سب تر ہو گئے. اس کے باوجود بھی اگر آپ عمل نہ کر سکے تو شاید میری تقریر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو سکے. دو لفظ بھی اگر, دو باتوں پہ بھی اگر عمل کر لے تو اللہ اپنے نبی کے صدقے میں, ان کے قدموں کے صدقوں میں اللہ پاک ہماری مجلس کو قبول فرما لے گا. آمین. ہاں, چہرے پہ داڑھی رکھو, پتہ نہیں موت کب آ جائے. اب اٹیک ہو رہے ہیں, اچانک کی موتیں ہو رہی ہیں, اور کفن میں اسی کا چہرہ پیارا لگتا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے. شک. جن کے چہروں پہ داڑھی ہے, لوگ 30 سال میں, 40 سال میں مر جاتے ہیں, چہروں پہ داڑھی نہیں ہوتی. ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہم میں سے نہیں. ایسا تو ہو جب تجھے کپڑا پہنا جائے سفید, اور اٹھا کے تیری ڈولی کو لے جائے, اس کفن کو لے جائے تیرے اٹھا کے, اور جب قبر میں رکھ دے, جب فرشتے آ کے تجھے اٹھائے, سامنے مصطفیٰ کھڑے ہو, اور تو عرض کرے یا رسول اللہ تمہیں دیکھنے کی حسرت تھی, مصطفیٰ کہہ دے چہرے پہ داڑھی سجا کے فرشتوں قیامت تک سونے دے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. واہ. اس کا چہرہ بھی اچھا نہ لگتا جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہوتی. 60 سال کے, 50 سال کے ہو گئے, کھرچوا رہے, گٹروں میں, نالیوں میں, پیشاب میں, لیٹرین کے پانیوں میں مصطفیٰ کی سنت کو ڈال رہے. اپنے چہروں کو سجاؤ تاکہ لگے جب کفن میں ہو تو کہ ہاں واقعی مصطفیٰ کا غلام لیتا ہے, تاکہ پتہ لگے کہ صدیق اکبر کا چاہنے والا لیتا ہے. مسلمان بنو, مسلمان کی پہچان کرو. ایسا نہیں, میں ایٹا جا رہا تھا پروگرام کے لیے, علی گڑھ سے اتر کے بس میں بیٹھ گیا. میں مئی جون کا مہینہ, پانی مانگ رہا ہوں. اب مجھے پیاس لگ رہی ہے, کوئی بوتل والا بھی نہیں آ رہا. میں معلوم کر رہا ہوں یار پانی مل جائے. برابر میں ایک بیٹھا ہے, میں نے کہا یار لاؤ اس سے ہی پانی لوں. میں نے کہا بھائی آپ کا نام کیا؟ بولے خورشید. ارے یار تیرا بھائی پانی کے لیے ترس رہا, جلدی بوتل دے دے پانی پی. ہمارے چہروں کی پہچانیں ختم ہو گئی. ٹرین کے ڈبوں میں جھگڑا ہو رہا ہو, آئی سمجھ میں, 30 لڑکے مسلمان کے ہوں, لیکن ایک عالم ہو یا ایک داڑھی والا, وہ یہ سمجھے گا کہ یہاں تو سبھی کفر ہے. اسے کیا معلوم کہ کون مسلمان ہے. حضرت ابھی 1 ہفتے پہلے میں جا رہا تھا, موٹر سائیکل کا ہارن دے رہا ہوں, بھات جا رہا تھا, بھات کنپور کو بھات جا رہا تھا. اب میں بتیرا کہہ رہا ہوں نہیں ہٹ رہے, نہیں ہٹ رہے, نہیں ہٹ رہے. باخدا میں نے 2-4 لڑکوں کو بلایا, تلاری پہ لڑکیاں ناچتے ہوئی جا رہی ہیں, میک لگے ہوئے ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں یار جگہ دے دو. بولے بھائی آج جگہ نہیں ملے گی. لڑکے ایسا رومال اڑا رہے اوپر کو, ایسا اڑا رہے اوپر کو. میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ, یہ مسلمانوں کا بھات ہے یا ہندوؤں کا بھات ہے؟ تو 2-4 لڑکے بولے حضرت پاگل ہو رہے ہو کہ مسلمانوں کا بھات ہے. میں نے کہا یار میں تو کافر سمجھ رہا تھا, میں تو ہندو لوگ سمجھ رہا تھا. یار یہ طریقے ہیں لوگوں کے, یہ طریقے مسلمانوں کے. ہم نے راتوں
پہلے 20-20 30-30 ہزار میں امیر لوگ زمیندار لوگ مجرے کراتے تھے. آج امیروں کی بیٹیاں کہتی ہے اب مجرے کا دور نکل گیا, ہم پہ الٹرا ہے, 1 لاکھ کا آئی فون ہے, اب ہم ویڈیو کمرے میں بنائیں گے, ہمارے ڈانس دیکھو, ہم برقعے اتار کے ناچیں گے. جو مجرے پہلے غیر کرنے آتے تھے آج مالداروں کی امیروں کی لڑکیاں مجرے کرتے. صحیح بات ہے. دوپٹے پھینک دیے. یار ایک بہن اپنے بھائی کے سامنے بنا دوپٹے کے آ جا, ایک بیٹی اپنے باپ کے سامنے بنا دوپٹے کے آ جا. غیرتیں مر گئیں, شادیوں پہ چشمے لگ گئے, ساڑیاں آ گئی, بندیاں لگ گئی. کوئی بھائی کوئی ابا یہ کہنے تیار نہیں ہے بیٹی تیرے منہ میں دانت کتنے. ہمارے گھر بالکل ایسے لگتے ہیں جیسے کہ اسلام نکلتا چلا جا رہا ہے. ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے, قبر میں پہنچنا ہے. عمرے دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے, 2 انتظار میں, 2 دن کٹ گئے, 2 دن اور ہے, موت آ جائے گی. کفن میں لپٹا یہ لاش آ جائے گا تو جب جائے تو خدا کی قسم قبر میں مصطفیٰ کی زیارت ہو, مصطفیٰ کہہ دے چھوڑ دو میرا عاشق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو ایسا بنو جو تمہارے چہروں کو دیکھ کے لوگ یہ کہہ دے کہ ہاں یار بیابان جنگل میں ہوں, میرا کلمہ پڑھنے والا میرا بھائی مل گیا. تمہارے بال کنجروں کی طرح کٹے ہوئے, تمہارے ہاتھوں میں اب تو کنگن, مطلب یہ کہ وہ جو کڑے جو چلنے کڑے پہننے لگے, یہاں پیروں کے اندر کالے دھاگے, اور لڑکیوں کے یہاں تک آ گئے, یہاں پہ کالا دھاگا, پتہ نہیں یہ کیا مرض چلا. اے خدا کے واسطے سیدہ فاطمہ کا اپنی بیٹیوں کو کلچر دے دو. سمجھ میں یہ بیٹیاں اس لیے نہیں تھی کہ یہ آوارہ پھریں, یہ بیٹیاں اس لیے تھی کہ خدا کی قسم ان کے قدموں کو جنت, ان کے قدموں کو چوم کے ہم بھی جنتی بن سکے اور یہ بھی جنتی ہو جائے. یہ علماء ہیں, ان کے قریب آؤ, عالموں کے پاس میں آؤ گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ نماز کیا, روزہ کیا, حج و زکات کیا ہے. جنہوں نے عالموں کی گستاخیاں کی, امام المحدثین شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جنہوں نے عالموں سے بغض رکھا, برا کہا, اللہ تعالیٰ اس کی 10 نسلوں سے علم اٹھا لیتا. اس کی 10 نسلوں میں اللہ کوئی حافظ قرآن, قاری قرآن, کوئی عالم پیدا نہیں کرے گا. اور دنیا سے لڑ لینا مگر ماں باپ سے اور علماء کی جماعت سے. اگر علماء کی گستاخیاں کی تو اللہ تعالیٰ سینے میں بے چینی, درد پیدا کر دیتا ہے. بہت سے علماء اس جانب گئے کہ جو علماء کی گستاخیاں کرتا اللہ تعالیٰ اسے کینسر کا مرض دے دیتا ہے, اور وہ کینسر کے مرض میں تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے. علماء کی گستاخیوں سے بچو, اماموں کی گستاخیوں سے بچو. تیرا بچہ 8 گھنٹے کام کر کے 500 روپے 15,000 روپے مہینہ کماتا ہے, یہ 24 گھنٹے امامت کر کے 10,000 روپے لے رہے, یہ ان کی ذرہ نوازی ہے. قیامت کے دن مصطفیٰ ان کے ہونٹوں کو چومیں گے. خدا کی قسم اتنی محنت روئے زمین پہ کوئی نہیں کر رہا اس دور میں جتنی ایک مسجد کا امام اور ایک مدرسے کا مدرس کر رہا ہے. اپنے مدرسوں کی, اپنے اماموں کی اے سمجھ میں خدمتیں کرو, ادب کے ساتھ پیش آؤ. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ راتوں میں علماء سفر کرتے ہیں, حالات نساز ہیں, ہمارے شورا, نقیب جلسہ, ہمارے خطبہ, اللہ جو بھی آنے جانے والے ہیں اللہ تو سب کو سلامت رکھنا. میرے دوست یہ جملے تھے, اللہ سب سے پہلے مجھے, بعد میں میرے بھائیوں کو. شاہپور کے لوگوں بڑے خوش نصیب ہو آپ لوگ, نمازیں یاد کرو, روزے رکھو. آئی سمجھ میں بڑی تیزی کے ساتھ معاملہ آ رہا ہے رمضان المبارک کا. اللہ نے علماء پیدا فرمائے ہیں, ان عالموں کے قدموں سے وابستہ ہو جاؤ انشاءاللہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی ساتھ سے مایوس مت ہونا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جنت تمہارے لیے بنائی ہے, کسی اور کے لیے نہیں. کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.